باب نمبر 17۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے ذرا لاپرواہی سے کہا اور گاڑی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی۔ عروہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ مجھے آج ابھی اور اسی وقت حیدرآباد واپس جانا ہے۔ اس نے اسے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کی بات سن کر اس نے ہمیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وجہ؟ کیوں جانا ہے وہاں؟ تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں میں، اس نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا۔ اس نے جواباً خود کو پرسکون رکھا، البتہ اس کی بات سن کر اس غصے سے اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ دیکھو عروہ، میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی میں سب تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، لیکن اب تم ان سب سے گھبرا کر، ان سب سے ڈر کر حیدرآباد واپس جانا چاہتی ہو۔ جہاں سے تم نکلنا چاہتی تھی تم وہیں جانا چاہ رہی ہو، کیوں؟ اس کی بات سن کر وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ اس کی نظروں میں طنز صاف اور واضح تھا۔ میں تم سے ڈر گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کلیئر کرو۔ اس نے گاڑی کو سائڈ پہ روکا، اس کی طرف نگاہیں کی، سوالیہ انداز میں بولا۔ دیکھیں عادل صاحب، مجھے ابھی تک آپ کی اور آپ کے بدلے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بات صاف اور سیدھی ہے۔ ایک تو آپ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسرا آپ میری کیئر کر رہے ہیں۔ اس قدر ڈبل فیس ہے آپ کا۔ اس کی بات سن کر وہ نیم آہستگی سے مسکرایا۔ مجھ سے ڈر گئی ہو؟ اس بات کی وجہ سے نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ تو پھر؟ کچھ نہیں، وہ الجھ کر بولی تھی۔ مجھے حیدرآباد واپس جانا ہے، دیٹس اٹ۔ کہاں جاؤ گی؟ اس کی بات سن کر اس نے اسے ہڑبڑا کر دیکھا، مگر پھر ذرا تحمل سے بولا، میں آپ کی امی کے پاس رہ لوں گی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ شادی میری امی سے کی ہے تم نے؟ اب کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تو وہ اس کی حالت کے پیش نظر کہکا لگا کر ہنسا۔ دیکھو کیا بات ہے، کس بات سے اپسیٹ ہو پھر؟ آپ سے اپسیٹ ہوں، تنگ آ گئی ہوں میں آپ کا ڈبل فیس دیکھ کر۔ واٹ؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ڈبل فیس ڈبل فیس، آخر کیسا ڈبل فیس؟ بولو کیا کیا ہے میں نے جو تم پچھلے 15 منٹ سے مجھے یہی سب کہہ رہی ہو؟ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے بس حیدرآباد واپس چھوڑ آئے بس۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ اور بیزاری دیکھ کر اس نے گاڑی چلانا شروع کی اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ جو ہی اس نے گاڑی گھر کے باہر پارک کی اس نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ وہ چیخی تھی۔ میں بھی تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی بات کو لاپرواہی سے سنتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ وہ یقینی طور پر اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ ضد ہو کر اس کے پیچھے جانے لگی۔ کھانا لگا دوں؟ خالہ خیرہ نے دونوں کو گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سے بولی، ہاں میرے لیے تو کھانا لگا دیں، لیکن اپنی بیوی کے لیے رہنے دیں، یہ آلریڈی میرا دماغ کھا چکی ہیں۔ وہ ذرا طنز و مزاح سے بولا، جی؟ خالہ خیرہ نے اس کی بات کو سمجھنے کی غرض سے کہا۔ کچھ نہیں، جواب عروہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے میں آیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ یہ تم کیا فضول بول رہے ہو؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سامنے والا کمرہ خالہ نے تمہارے لیے صاف کر دیا ہے، وہاں چلی جاؤ، اس نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ مجھے حیدرآباد جانا ہے۔ نہیں لے کر جا سکتا، اس نے صاف صاف جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ ضد ہو کر بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ کیوں؟ اس نے ذرا زور دے کر کہا۔ کہا نا، سامنے کمرے میں آرام سے رہ سکتی ہو تم۔ اس نے جان چھڑوانے کی لیکن وہ بھی عروہ بلال تھی، بحث میں کہاں ہار سکتی تھی۔ سچ میں موقع پرست انسان ہو تم۔ اس نے اتنا کہا اور پیر پٹکتے ہی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ وہ آنن فانن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھے ڈبل فیس کہہ رہی ہو اور اب موقع پرست؟ کیونکہ یہ سب آپ ہیں، وہ جواب دو بدو دیا گیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ہکا بکا رہ گیا، مگر پھر بھی اپنے آپ کو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بولا، عروہ پلیز بولو کیا بات ہے؟ کس بات نے آخر تمہیں پریشان کیا ہے؟ دیکھو میں واقعی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابا کی وجہ سے اور اپنے ابا کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ لیکن اب جب تم سے شادی ہو گئی ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے یہ برتاؤ کریں۔ دیکھو عروہ، ٹھیک ہے تم پریشان ہو، یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا مجھے چوکیدار نے بتایا ہے سب، لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے ہی بس کریں عادل صاحب، یہ کسی اور کو سمجھائیے گا۔ میں اچھے سے جان چکی ہوں آپ کی اصلیت۔ وہ بڑبڑایا۔ جواباً وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے مزید قریب آیا۔ اب بولو گی بھی کچھ؟ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ آپ نے صرف خود کو بچانے کے لیے یہ شادی کی ہے، مجھے میرا باپ مارتا یا زندہ درگور کرتا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ مزید بولی، آپ شوبز کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، خود کو میڈیا کے سوالات سے بچانے کے لیے شادی کر لی اور مجھ پر احسان جتا رہے ہیں کہ میرے ابا کی وجہ سے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہو گیا تو اب جا سکتی ہو یہاں سے، وہ ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز میں بولا تو اس نے اسے بے رحمی سے دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو، اس کے پکارنے پر وہ جاتے جاتے رک گئی۔
یہ رکھو۔ اس نے دراز سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ نہیں چاہیے، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے دے رہا ہوں، اور پلیز تمہاری مزید کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میک شیور کہ یہ فون تمہارے پاس ہر وقت موجود رہے، سمجھی؟ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں فون رکھا تو اس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے رخ موڑ کر اپنی جیکٹ اتاری اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اس نے بھی وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔